الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پر آج کا ہمارا درس ہوگا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ایک ترجمہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہ ترجمہ غلط ہے، اس لیے کہ بہت سی تعریفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود تعریف بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ مذموم چیزوں کو بھی بعض اوقات لوگ قابل تعریف سمجھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور یہ جب بات ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کسی اچھی چیز پر تعریف ہوگی، کسی اچھی چیز کی تعریف ہوگی، تو وہ تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص براہ راست اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو مخلوقات ہیں اگر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تعریف ہوگی کسی اچھی صفت پر، کسی قابل مذمت چیز پر تعریف نہیں ہوگی، کسی اچھی چیز پر تعریف ہوگی تو وہ تعریف بھی دراصل مخلوق کی نہیں ہے، وہ تعریف بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ تعریفات جتنی بھی ہوں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی ہوں، وہ کسی اچھی صفت پر ہوگی، اچھی صفات پر ہوگی، تو وہ سب کی سب تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ ساری تعریفات، وہ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی۔ اس لیے کہ مخلوق کی تعریف وہ کسی وصف کی بنیاد پر ہے، اور صفات کمال جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ ہیں، عطا کردہ ہیں۔ انسان تو یا اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات جو ہیں وہ تو اپنے آپ کی پیدائش کے بھی خود مختار نہیں ہیں، وہ خود سے پیدا نہیں ہوئے، ان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا، اور پھر ان مخلوقات کے اندر جو صفات آئی وہ صفات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی۔ لہذا اگر ہم کسی کی تعریف کرتے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، اب ہم اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بھئی وہ جو خوبصورت ہے وہ کوئی انسان ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ چیز تو اپنی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تو وہ خود بخود تو خوبصورت نہیں بن گئی۔ سمجھ آئی بات کہ اللہ نے اس کو اس خوبصورتی کی صفت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، لہذا جب ہم اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں
تو وہ تعریف دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. اگر ہم کسی کے علم کی تعریف کر رہے کہ جی ماشاءاللہ کیا عالم ہے، کیا کمال کا علم ہے، کیا طالب علم ہے، کیا کمال علم رکھتا ہے، تو اب یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو اگر ہم کسی عالم کی، کسی طالب علم کی تعریف کریں گے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کتنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا اور کتنا علم اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. ہم کسی کے عمل کی تعریف کریں گے، کسی کے کردار کی تعریف کریں گے، اس عمل کی طاقت، اس عمل کی توفیق، اس عمل کا طریقہ، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم مخلوقات میں سے کسی کی بھی تعریف کریں گے تو وہ تعریف دراصل خالق کی ہی ہوگی. تو اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے یا اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی تعریف کی جائے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جامعہ دارالعلوم رحیمیہ میں جدید دارالحدیث تعمیر ہوا ہے. اب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ کیا خوبصورت دارالحدیث ہے، اس کا نقشہ دیکھیں، اس کا اندر کا حال دیکھیں، اس کا باہر کا جو حسن و جمال ہے وہ دیکھیں، تو کیا خوبصورت دارالحدیث بنا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ تعریف اس دارالحدیث کی ہے یا اس دارالحدیث کو بنانے والے کی ہے؟ جس ڈیزائنر نے اس کو ڈیزائن کیا، جس انجینئر نے اس کو بنایا، جس مستری، جس معمار نے اس کو بنایا، یہ تعریف اس کی ہے، اس لیے کہ یہ اینٹ، پتھر، سیمنٹ، گارا، لوہا یہ خود یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ خود بخود اٹھ کر ایک عمارت بن جائے، بلکہ یہ مستری اور مزدور اور انجینئر اور ڈیزائن کرنے والے اور اس کی نگرانی کرنے والے، اس پر اپنے آئیڈیاز دینے والے، یہ سب ان لوگوں کی تعریف ہے کہ جی کیا خوبصورت دارالحدیث بنوایا ہے. یہ نہیں کہ بنا ہے، خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ اس پہ جتنا مٹیریل لگا ہے وہ آپ مارکیٹ سے لے آئیں اور لا کے سارا ایک میدان میں رکھ دیں اور آرڈر دیں کہ جی دارالحدیث بن جائے. بن جائے گا بھائی دارالحدیث؟ نہیں بنے گا. تو تعمیر کی تعریف دراصل معمار کی تعریف ہے، بنانے والے کی تعریف ہے. ایسے ہی اگر آپ آسمان کی تعریف کرتے ہیں، سورج کی تعریف کرتے ہیں، چاند کی تعریف کرتے ہیں، آپ سمندر کی تعریف کرتے ہیں، آپ کسی بھی اللہ کی مخلوق کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، آپ کسی عالم کی تعریف کرتے ہیں، کسی عابد کی تعریف کرتے ہیں، آپ کسی خطیب کی تعریف کرتے ہیں، یہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور یہی دراصل اظہار شکر کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آغاز میں ہی جو ترتیب ہے آغاز کی، اس میں سب سے پہلے جو مخلوق کو کلمہ سکھایا گیا قرآن کریم کا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اس لیے کہ تمہارے پاس دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، علم اور عمل کے لحاظ سے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یا تمہیں ملے گا یا آئندہ تم حاصل کر پاؤ گے،
یا اس جہان کے بعد اگلے جہان میں تمہیں جو کچھ ملنا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، تم خود ہو، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارا گھر بار ہے، تمہارے پاس صحت و تندرستی ہے، نیک اعمال کی توفیق ہے، حصول علم کی توفیق ہے، یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے یا جو کچھ آئندہ ملے گا، جو کچھ ماضی میں ملا ہے، یہ سب اللہ کی عنایات ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ اظہار شکر کا کلمہ ہے۔ شکر کی حقیقت یہ نہیں ہے، یہ اظہار شکر کا کلمہ ہے۔ انسان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ کلمات ہوتے ہیں کہ جو اندر کی بات کا اظہار کرتے ہیں، تو دراصل اس کے اندر یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اندر سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے دل سے اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس کی زبان سے اس جملے کے سوا کوئی جملہ نہیں نکل سکتا، الحمدللہ۔ جب اس کا دل اللہ کا شاکر ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، یاد رکھ لینا مولوی صاحب، شکر گزار بندہ جو اللہ کا شاکر ہوگا، شکر ادا کرنے والا ہوگا، اس کا دل کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، اس کا دل کبھی، اس لیے کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے، جو بھی انسان پہلو لے لے، اے اللہ آپ نے ہر اعتبار سے مجھے اس قدر نوازا کہ میں اس قابل نہیں تھا، کسی قابلیت کی بنیاد پر نہیں، کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں کہ انسان کہیں مزدوری کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے سارا دن مزدوری کی ہے لہٰذا میں مستحق ہوں، مجھے یہ اتنی اجرت دی جائے، میں نے پورا مہینہ یہ کام کیا ہے مجھے اتنی تنخواہ دی جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں اور ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو جس بندے کے پاس اللہ کی اتنی ساری نعمتیں بلا استحقاق، بلا مطالبہ، بن مانگے اس کو مل جائیں اور وہ اس کا دل پریشان ہو، تو سچی بات یہ ہے کہ اس شخص کا دل اللہ کی محبت سے اور اللہ کے شکر سے خالی ہے۔ اس لیے مسلمان کی شان کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی شان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اس کا دل اللہ کے شکر سے بھرا رہے۔ ہم بہت ہی کمزور واقع ہوئے، ہم ذرا سی تکلیف، زندگی میں جو تکلیفات آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ہم ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں، بھئی مجھے یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، میری صحت میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ دنیا کا لازمی حصہ ہے، کسی نہ کسی، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہوگا، کسی نہ کسی مسئلے میں انسان مبتلا ضرور ہوگا، یہ دنیا ہے۔ ہم اس دنیا کو جنت سمجھ رہے ہیں، وہ جنت ہوگی جہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر کچھ نہ کچھ مسائل، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، کوئی اور معاملات، ہم ان کمزور پہلوؤں کو یاد رکھتے، اس لیے کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ہمیشہ پریشانی رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کا تذکرہ کریں۔ اور مسلمان کو اگر بخار آ جائے، مسلمان کو اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف، کوئی جسمانی مرض آ جائے، پیٹ میں درد ہو جائے،
کوئی اس کو غم لگ جائے تو مسلمان کے لیے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ مسلمان اس حال میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اور جب اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، ہر طرف سے اس کو خوشیاں خوشیاں مل رہی ہو، تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اگر کوئی پریشانی ہو اور انسان اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہو، اللہ کے قریب ہو رہا ہو، آپ سچ بتائیں کہ جس مرض کی وجہ سے، جس مسئلے کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تو وہ مسئلہ مصیبت ہے یا نعمت ہے؟ وہ بظاہر مصیبت ہے، لیکن جس مصیبت، جس پریشانی، مرض کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، تو وہ ہمارے لیے نعمت بن گئی کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے، ہم اللہ سے دعائیں مانگنے لگ گئے. اور اگر خوشیوں میں، مال میں آدمی کھیل رہا ہے، راحتوں میں کھیل رہا ہے، صحت کے مزے لوٹ رہا ہے، اور اس میں وہ اللہ کو بھول جائے، تو یہ ساری نعمتیں اس کے لیے مصیبت بن گئی، اس لیے کہ ان نعمتوں نے اس کو اللہ سے دور کر دیا ہے. اس نے نعمتوں کو مصیبت بنا لیا اپنے لیے. اس لیے اللہ جس حال میں رکھیں، اللہ سے اچھا حال مانگیے، عافیت مانگیے، صحت مانگیے، تندرستی مانگیے، لیکن جس حال میں اللہ رکھیں خوش رہیے. تو اس شاکر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دل خوش ہوتا ہے. اور مولوی صاحب یاد رکھیں کہ جب دل خوش ہوتا ہے تو زبان پر خوشی کے الفاظ آتے ہیں. وہ الفاظ یہی ہیں الحمدللہ. اور ایک بہت بڑی خصوصیت شکر گزار بندے کی یہ ہے کہ اس کا چہرہ بھی شاکر ہوتا ہے. اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہوتی ہے. وہ آپ کو کبھی پریشان نظر نہیں آئے گا. اس کا چہرہ بتا رہا ہوگا بھئی یہ بہت خوش ہے. آپ خود بتائیں جب ہمارا دل خوش ہوتا ہے تو ہمارا چہرہ بتاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں زبان جھوٹ بول سکتی ہے، چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. زبان سے انسان غلط بیانی کر سکتا ہے، لیکن چہرہ یہ خود بخود بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ کس حال میں ہے. اس لیے فرمایا مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ خندہ پیشانی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ رہے، کبھی اپنے آپ کو غم زدہ، مصیبت زدہ ظاہر نہ کرے. کوئی بات کرے کہ الحمدللہ الحمدللہ، بس اس سے اگلی بات نہ کرو. اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ پریشانی اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، کوئی بندہ دور نہیں کر سکتا. بندے تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی پریشانی ہمارے سامنے آئے. بہت سارے لوگوں کا ضمیر اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. وہ آپ کو پریشان دیکھ کر خوش ہوں گے، تو آپ مت بتائیں کہ میرا کوئی غم ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے. آسان طریقہ ہے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ میں کمزور بندہ ہوں، یہ پریشانی، یہ مسئلہ ہے، اپنے فضل سے دور فرما دیجئے. تو الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہاں لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اس کے اندر ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اس کے اندر آ گیا. لام جر کی وجہ سے حمزہ وصل یہاں پر نہیں بولا گیا، لیکن اللہ کا ذاتی نام اللہ وہ اس کے اندر آ گیا. اور پھر فرمایا رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. کیوں بھائی؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ جہانوں کا پالن ہار ہے. عالم لام کے فتح کے ساتھ، اس کی جمع عالمین، تمام جہان. وہ عالم انس ہو، عالم جن ہو، عالم ملائک ہو، عالم ارواح ہو، جتنے جہان ہیں، فرمایا ان تمام جہانوں اور ان کے اندر بسنے والی اللہ کی تمام مخلوقات، ان سب کا پالنہار ایک اللہ ہے. عالم کہتے ہیں علامت کو. عالم کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو، یعنی نشانی، علامت، کہ جو اللہ کا پتہ
بتلائے، جو اللہ کا کیا بتائے؟ پتہ بتلائے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، اس جگہ کی نشانی بتائیں، اس لیے کہ اس نشانی اور علامت کو دیکھ کر میں یہ متعین کر لوں گا کہ یہی جگہ ہے جہاں مجھے جانا تھا۔ تو فرمایا اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کسی نہ کسی جہان کا حصہ ہے اور وہ علامت ہے، ما سوا اللہ، وہ علامت ہے اللہ کی۔ یہ تمام مخلوقات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یا ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ سب اللہ کا پتہ بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ جہان اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیسے پہچانے، اللہ کو کیسے پہچانے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے سوا جو کچھ بھی ہے میں ان سب کا پالنہار ہوں، وہ سب میری نشانیاں ہیں، میری علامتیں ہیں، میرا نشان ہے۔ میں نے اپنی پہچان تو اتنی آسان کر دی ہے، اب تم صرف اس بات کے منتظر ہو کہ ہم اپنی آنکھ سے کیوں نہیں دیکھ پائے، ہم نے اپنے کان سے براہ راست اس کی بات کیوں نہیں سن لی؟ تو فرمایا یہ اللہ کا قصور نہیں ہے کہ تم دیکھ نہیں پا رہے، یہ اللہ کا قصور نہیں ہے کہ تم اس کی بات سن نہیں پا رہے، نہیں، تم میں اتنی ابھی قوت ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، اللہ کو سن سکو۔ لیکن اللہ نے کوئی کمی تو نہیں کی، اپنی بات تمہیں سنانے کے لیے اور اپنی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے تمام تر انتظامات فرمائے۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد جو پہلی صفت جس کو ہم صفات الہیہ میں سے ایک وصف عظیم کے طور پر بتاتے ہیں کہ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن جو بڑی بڑی اللہ کی صفات ہیں ان میں سے ایک وصف جو ہے، ایک صفت جو ہے وہ اللہ کا رب ہونا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی شے کو ابتدا سے لے کر اس کے کمال انتہا تک پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھو باتیں نہ کیا کرو، بالکل سنجیدہ بیٹھا کرو۔ جی بھائی، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر شے کو اس کی ابتدا سے لے کر اس کے انتہا تک اور اس کے کمال تک پہنچائے، اس کو کہتے ہیں رب۔ چنانچہ ابتدا کیا ہے؟ کسی چیز کا پیدا ہونا، کسی چیز کو وجود مل جانا۔ تو فرمایا کہ ہر شے کو وجود اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، رب نے عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ربوبیت ہے کہ ہر شے کو وجود اس نے عطا فرمایا، اور پھر ہر وجود کو اس کے کمال تک، اس کے انتہا تک اور اس کے عروج تک وہ اللہ نے پہنچایا ہے۔ اب ظاہر ہے، ایک مثال سے ہم لے لیں کہ ایک بچہ، اس کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اپنی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہوا، تو پھر اس سے یہ سوال کرو کہ تمہارے ماں باپ کس وجہ سے پیدا ہوئے، اور جب وہ آخری نشان پر پہنچے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ اللہ ہے جس نے ہمارے ابا آدم اور ہماری اماں حوا کو پیدا فرمایا تھا، پھر اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو محض سبب کے طور پر اللہ نے ماں باپ کو رکھا ہے، مگر نہ خالق حقیقی اللہ ہے۔ تو میرے بھائی، وہ بچہ پیدا ہوا، اب پیدائش کے وقت اس کا معدہ کمزور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جیسے مادر رحم میں تخلیق کے تمام مراحل سے اس کو گزارا،
کہ اس کا یہ گوشت بنا اور ہڈیاں بنی اور گوشت چڑھا اور یہ ساری قوتیں اس کو ملی، بنائی کی، سماعت کی، چلنے کی، چھونے کی، سونگنے کی، یہ ساری اللہ نے وہاں پر اس کو عطا فرمائی۔ اب اس کو دنیا میں آ کر اپنے بچپن کی وجہ سے اس کو ضرورت تھی کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتا، وہ گندم کی روٹی نہیں کھا سکتا، وہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہزاروں اللہ کی نعمتیں نہیں کھا سکتا، اس کو دودھ چاہیے۔ اللہ نے اسی ماں کے سینے میں اس کے دودھ کا بندوبست فرما دیا۔ اس بچے کو پرورش اور پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر گائے، بھینس اور بکریوں کا نظام بنا دیا۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے، ماں باپ کے دل میں اس بچے کی شفقت کس نے ڈالی ہے جو بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، لیکن اللہ ماں کو اور باپ کو ایسی سمجھ عطا فرماتے ہیں، ایسی سماعت عطا فرماتے ہیں، ایسی بنائی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی ہر ضرورت اور ہر بات کو سمجھنے والے بن جاتے ہیں، اس کی ہر راحت کو خیال کرتے ہیں، اس کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی صحت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے ماں باپ کا سینہ شفقت اور محبتوں سے بھر دیا؟ یہ اللہ ہے۔ وہی ماں جو کسی کی ایک بات ہی سن سکتی تھی، آج وہ اپنے بچے کی غلامی کے دم بھر رہی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ اللہ ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے کا بندوبست فرما رہے ہیں۔ اب اس کا بڑا ہو گیا، اس کو گوشت چاہیے تو گوشت کھاؤ بھائی، گندم کھانی ہے، جو کھانی ہے، بادام کھانے ہیں بھائی، پھل کھانے ہیں، یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، یہ سارا کائنات اللہ نے اس کے لیے بنا رکھی ہے۔ علم حاصل کرنا ہے، قرآن کریم کا حافظ بننا ہے، عالم بن کر بڑا ہو کر اس نے دین کا خادم بننا ہے، اللہ کی راہ میں اس نے مبلغ اور مجاہد بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوبست کر رکھے، کمال تک پہنچایا، انتہا تک پہنچایا۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، وگرنہ تمام مثالیں یہی ہیں کہ اللہ ہی پالنہار ہیں اور رب ہیں کہ جو ہر مخلوق کو ابتدا سے لے کر اس کے عروج اور کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی وصف کو، جب ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی وصف کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب تمام روحوں کو جمع فرمایا تو ان سے یہی پوچھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تمام مخلوقات نے، آپ نے اور میں نے، سب نے یہی جواب دیا تھا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ فرمایا کہ وہاں سب خاموش تھے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بولے بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو پھر تمام نبیوں نے، تمام امتوں نے، سب نے مل کر کہا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں، آپ انبیاء کے بھی استاذ ہیں، کہ آپ نے اس وقت جواب دیا تھا، رب کا تعارف آپ ہی نے سب سے پہلے کروایا۔ سبحان اللہ۔ اور جب دنیا میں آئے تو اب یہاں دیکھیں قرآن کریم کی پہلی آیت، یہاں پر بھی یہی تعلیم حاصل کر رہے، الحمدللہ رب العالمین، رب کا تعارف سب سے پہلے کروایا۔ پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، زندگی اس طرح گزاری کہ اللہ کی ربوبیت پر قائم رہے۔ اور قرآن کریم کا آخر قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی پھر رب کا تذکرہ۔ اور جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو عالم آخرت میں جو اس کی پہلی منزل ہے عالم برزخ، انسان کے فوت ہوتے ہی عالم آخرت شروع ہو جاتا ہے، اور عالم برزخ عالم آخرت کی پہلی منزل ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں جب انسان پہنچے گا تو سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟
تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے کوئی رٹ کے چلا جائے. جیسے دنیا میں بعض اوقات پیپر ہوتے ہیں نا تو لیک ہو جاتے ہیں, تو آدمی رٹ لیتا ہے کہ امتحان حال میں وہی لکھ دوں گا, مجھے تو پہلے ہی پتا ہے, میں نے تو یاد کر رکھا ہے. یا بعض نظام تعلیم میں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ بھئی فلاں پیپر آئیں گے, تو آدمی یہ سوچے کہ میں دنیا میں رٹ کے چلا جاؤں کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, اور میں وہاں جا کر یہ جواب دے دوں تو میں پاس ہو جاؤں گا. فرمایا نہیں, دنیا میں انسان کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے, عالم آخرت میں پہنچتے ہی زبان سے جھوٹ بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. زبان وہی بولے گی جو حقیقت ہوگی, جو سچ ہوگا. فرمایا اگر دنیا کی زندگی کسی نے رب کا انکار کر کے گزاری ہے تو وہ عالم آخرت میں, برزخ میں, قبر کے اندر یہ نہیں کہہ سکے گا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے. وہاں پھر وہ یہی کہے گا کہ میں نہیں جانتا کون ہے میرا رب, اور یہیں سے اس کی بربادی کا آغاز ہو جائے گا. یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ ہم اس کو دنیا پر قیاس کریں. تو میرے بھائیوں, اللہ ہمارے رب ہیں. اب دیکھیے, دیر سے آپ آئے ہیں اس لیے میں 2 منٹ اوپر لے رہا ہوں, آپ تھوڑی سے وقت کی پابندی کیا کریں, جلدی آیا کریں. تو بھائی اب اللہ ہمارے رب ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کی اطاعت کریں اور اسی کی فرما برداری کریں. اس لیے کہ جب اس کے سوا نہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا, نہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا, تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر کسی ایسے کے در پہ جائیں, کسی ایسے ولی کی, کسی ایسے نبی کی, کسی ایسی مورتی کی ہم عبادت کریں اور اس کی بات ماننا شروع کر دیں کہ جو خود اپنے وجود میں, اپنی ذات میں, اپنی ضرورتوں میں وہ بھی اللہ کا محتاج ہے. تو تقاضا کیا ہے کہ بھئی جب ساری ضروریات اللہ پوری کرنے والے ہیں تو پھر عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی اور رب کی ہوگی, کسی اور کی نہیں ہوگی. جیسے ہم کسی طالب علم کو یہ کہیں کہ بھئی آپ کی تمام ضروریات میں حل کروں گا, آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کھانا چاہیے, رہائش چاہیے, تعلیم چاہیے, جو آپ کی ضرورت ہے, آپ کو خرچہ چاہیے, وہ ہم پورا کریں گے, آپ اپنا پڑھیں, کسی اور کے پاس مت جائیں. اب اگر وہ طالب علم کسی اور سے جا کر سوال کرے گا, آپ بتائیں اس کا یہ سوال کرنا درست ہے؟ قابل مذمت ہے وہ شخص, اسے کہا جائے گا آپ نے یہ حرکت کیوں کی. ایسے کہ جب اللہ نے پیدا کیا, اللہ ضروریات پوری کر رہے ہیں اور اسی کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے, تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ رب کی ہوگی, اللہ کی ہوگی. اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.